السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دھرتی کے سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ 9 ذی الحج کو، جسے یوم عرفہ عام طور پر کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے، عرفات کے میدان میں وقوف کریں گے۔ جہاں سے حدود حرم ختم ہوتی ہے وہاں سے عرفات کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ حاجی حضرات وہاں دیکھیں گے کہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے عرفات کی حدود شروع ہو گئیں۔ وہاں پہ تمام حاجی وقوف کریں گے۔ وقوف کے معنی ہے کھڑا ہونا اور ٹھہرنا۔ حج کے دوران 3 مقامات پر وقوف کرنا ہوتا ہے، اور آج 9 ذی الحج کے دن آپ عرفات کے میدان میں وقوف کریں گے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عرفے میں وقوف ہی حج ہے۔ عرفے کے میدان میں لاکھوں انسان ایک ہی لباس پہنے ہوئے اپنے رب ذوالجلال کے حضور عجز و احتیاج کی تصویر بنے کھڑے ہوتے ہیں اور رب سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں مناجات کر رہے ہوتے ہیں، رب سے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ بڑا ہی ایمان افروز منظر ہوتا ہے میدان عرفات میں وقوف کر کے۔ دراصل میدان حشر کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ میں سے بھی ہر فرد شعوری طور پر میدان عرفات میں خدا کے حضور کھڑا ہو، میدان حشر کا تصور کرے اور ایسے پیش ہو کہ آج اس کا معاملہ خدا کے ہاں چکایا جائے گا۔ اپنے اعمال کا بھی تصور کرے، اپنے اعمال کا تصور کرتے ہوئے اپنے رب کریم سے، اپنے رب غفور سے رحم و کرم کی بھیک مانگیے، سراپا سوال بن جائیے کہ مومن کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں بسر ہونی چاہیے۔ جو زندگی گزر گئی، آئندہ آنے والی زندگی میں عہد کیجئے کہ اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما۔ آنے والی زندگی میں ایمان کی قوتوں میں اور اضافہ فرما، شب و روز تیری بندگی میں بسر ہوں، جو زندگی گزر گئی اس پہ شرمندہ ہوں، اور اپنے گناہوں سے رب کے حضور معافی طلب کیجئے کہ یہ معاف کرنے کا دن ہے۔ یوم عرفہ کو اپنے خیمے سے تھوڑا فاصلے پہ نکل جائیے، اپنے جاننے والوں سے الگ ہو جائیے، اور خود جیسے رب کے حضور میں پیش ہو رہے ہوں خود پیش ہو جائیے، اپنا نامہ اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے بخشش مانگیے، آتش جہنم سے رہائی مانگیے، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 360 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ وسیع پیمانے پر اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے رہائی بخشتا ہو۔ اس دن اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھتے ہو یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے خدا کا سلام اور پیغام پہنچایا کہ اللہ نے تمام عرفات والوں کو بخش دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ پیغام ہم صحابہ کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے اور ان سارے لوگوں کے لیے ہے جو تمہارے بعد یہاں آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، تمام حاجیوں، آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کا حج قبول کرے، آپ کے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کے حضور اس دن آپ عاجزی پیش کریں گے، اتنا ہی اللہ زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ میدان عرفات میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے
اور وہاں کے وقوف میں مسلسل خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے بہتر اور افضل دعا عرفے کے دن کی دعا ہے۔ اس دن دعا مانگیے، اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا طالب ہوں جو تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ان ساری چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن کے شر سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ ڈھونڈی ہے۔ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم ان میں سے ہو جائیں گے جو سراسر گھاٹے میں ہیں۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اس کی توفیق دے۔ پروردگار، ہماری دعا کو شرف قبول عطا فرما۔ پروردگار، میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور اس روز سارے ہی مسلمانوں کو بخش دے جس روز تو حساب کتاب لے گا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ دونوں پر رحم فرما جس طرح دونوں نے میرے بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ آمین۔ یہ یاد رہے کہ وقوف عرفات کا وقت 9 ذی الحجہ کو بعد زوال شروع ہوگا۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیے، یہاں سے آپ کا حج شروع ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد وقوف کیا، آپ کا رکن اعظم ادا ہو گیا، اور آپ نے مغرب تک وہاں قیام کرنا ہے، غروب آفتاب تک وہاں پہ قیام کرنا ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جائے ایک سائرن بجے گا، اس کے بعد آپ نے عرفات کو چھوڑنا ہے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حج کے دوران یہ رعایت دی گئی ہے، 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب صبح صادق سے پہلے کوئی عرفات کے میدان میں پہنچ جائے تو اس کا وقوف معتبر ہوگا اور اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ جتنا ہمارا وقوف عرفات طویل ہوگا اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کا جو میدان عرفات میں ہیں ان کا حج قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔